اچھا، قربانی کس پہ واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے. جو کیا ہے بھائی؟ اچھا، صاحب نصاب کون ہے جی؟ جس کے پاس آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو اور جو اس کی ضرورت سے زائد ہو. یہ مسئلہ سمجھ لیں، کیونکہ چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. بازار سے پوچھ لیں، اندازہ ہے کوئی 70,000 روپے بنتا ہے. اب ایک آدمی کی اگر 70,000 تنخواہ ہے تو خالی تنخواہ پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ کیونکہ ظاہر اس کے پورے مہینے کے اخراجات ہیں. جب اس کی تنخواہ سے زیادہ 70,000 ہوں، اس کی ضرورت سے زائد ہوں. اب جو ضرورت سے زائد ہیں اس کی تفصیل سنیں. یہاں بڑے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے جی قربانی تو ساڈے لگتی نہیں جی، اس طرح غریب ہیں جی بڑے. میں نے کہا آپ کی ضرورت سے زائد ایک چیز یہ موبائل ہے جو آپ نے 70,000 کا لیا ہوا ہے، یہ بھی کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ یہ ضروریات زندگی نہیں، فضولیات زندگی ہے. موبائل 1000 روپے کا بھی ہو، کام چل سکتا ہے. کیوں جی، سمجھ آئی بات کی؟ اور جب موبائل نہیں ہوتا تھا تو کیا خیال ہے، اس وقت دنیا نہیں جیتی تھی، اس وقت نظام نہیں چلتا تھا اس وقت بھی. اسی طرح گھر میں فریج رکھی ہوئی ہے، یعنی لگژری زندگی کی جتنی چیزیں ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، ایئر کولر ہے، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی. اور اسی طرح فقہا نے لکھا ہے یہ جو ہمارے کپڑے 3 سوٹ یہ ضروریات زندگی ہیں، اور یہ جو 35 سوٹ ہیں جی، اگر میں آپ سے کہوں کہ سردیوں اور گرمیوں کے مجھے یہیں بیٹھے سوٹوں کی تعداد بتاؤ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ فیل ہو جائیں. کیوں جی، ایسے ہے یہ نہیں؟ اور ہماری خواتین ماشاءاللہ جب بھی بات کرو جی کپڑے ہی نہیں ہیں، اور گھر میں الماریوں میں کپڑے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. کیوں جی، نہ بسترے رکھنے کی جگہ ہے پیٹیوں میں، وہ اتنے لائنیں لگی ہوئی ہیں. ماں باپ نے دے دیے 20 بسترے، اب 20 بچے ہوں تو جا کر وہ استعمال ہوں. کیوں جی؟ تو بھائی ان پر بھی قربانی واجب ہے. یہ جو سوٹ تم نے 35 بنا، یہ کوئی 200 کا سوٹ آتا ہے؟ فخر سے بتاتے جی 5,000 کا ہے جی، 4,000 کا ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں بھی بتاتی ہیں جی 6,000 کا ہے جی، اتنی سلائی لگ گئی. تو 6,000 کے حساب سے 30 سوٹوں کی قیمت تو لگاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ان سب پر قربانی واجب ہے. یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے جی ابے دی قربانی دے دو بس ایک کی جی. اگر باپ صاحب حیثیت ہے اس کے ذمے بھی قربانی ہے، بیٹا کاروبار کرتا ہے اس کے ذمے بھی قربانی ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کے نام پلاٹ لگوا دیے ہیں تو ان کے ذمے بھی قربانی ہے. اگر آپ نے اپنی بچی کے لیے سونا خرید کے رکھا ہوا ہے تو اس کے ذمے بھی قربانی ہے. اور بیگم صاحبہ ان کے پاس زیورات ہیں تو اس کے ذمے بھی قربانی ہے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ زیورات تو نہیں ہے لیکن سوٹوں کی برمار ہے، جوتوں کی برمار ہے جی، اور ساز و سامان کی بڑی برمار ہے، تو اس کے ذمے بھی قربانی ہے. قربانی ہوتی بھی قربانی سے ہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، آج کل تو حصہ ڈالنا بڑا آسان ہے. گائے کا حصہ ہے 10-12 ہزار میں بڑی آسانی سے ہو جائے. 10-12 ہزار روپے تو ہوتا ہے تو اکثر بندے کے پاس، اتنا تو گیا گزرا کوئی نہیں. اور اگر یہ بات سن لو، جو آدمی کوشش کر کے قربانی دیتا ہے ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. ایک اور تمہیں تجربے کی بات بتاتا ہوں، اگر وہ مقروض ہے اللہ اس کے قرضے اترنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے. اور اگر وہ خوشحال ہے اور وہ قربانی خوشی سے دیتا ہے اللہ اس کو زندگی بھر کبھی مقروض نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ میرے اپنے ذاتی تجربے کی بات ہے. حق تعالیٰ اس کو خوشحال فرمائیں گے جو شوق سے قربانی دیتا ہے. تو اس لیے میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرو. اچھا کچھ آ جائیں قربانی مہنگی بڑی مہنگی ہے مولوی صاحب. میں نے کہا بیٹے سے بھی زیادہ مہنگی ہے. اگر بیٹے قربان کرنے پڑتے تو پھر 13,000 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے 50,000 روپے کی؟ کیا حیثیت ہے لاکھ روپے کی؟ دیکھ لو جب عبداللہ کی قربانی کا وقت آیا تو 100 اونٹ دے دیے کہ نہیں دیے؟ تو پھر اگر تمہیں یہ کہا جائے اگر بیٹے کو بچانا ہے تو اس کے بدلے 100 اونٹ دو، تو پھر وہ کرنے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا آسان کر دیا امت محمدیہ پر. اچھا کچھ وہ
پڑھے لکھے جاہل ان کو کہا جا سکتا ہے، بظاہر وہ دانشور ہوتے ہیں، جی یہ قربانی کے بدلے رقم نہ صدقہ کر دیں۔ بھائی یہ قربانی تو پہلے ہی بیٹے کا بدل ہے یہ نہیں، اور بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا۔ بیٹے کو قربان کرنا تھا، اللہ نے جان کی قربانی مانگی تو جان کے بدلے آیا جانور۔ اب تم کہتے ہو جی جانور کے بدلے کر دو پیسے۔ ایک لطیفہ میں نے پڑھا ایک جگہ پر، وہ اس مسئلے کو بڑا واضح کرتا ہے۔ ایک صاحب چلے گئے مہمان تو انہوں نے دیسی مرغی پکائی، اور دیسی مرغی جانتے ہیں نا، مولوی حضرات کھاتے ہیں، ہاں آپ تو نہیں کھاتے، مولوی لوگ وہ کھاتے ہیں زیادہ۔ تو دوسری مرتبہ وہ آئے، انہوں نے کہا انہوں نے تو کام پکڑ لیا ہے، وہ مرغی خود کھا گئے اور ان کو رکھا شوربہ۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے جی یہ دیسی مرغی کا شوربہ ہے۔ اب پھر وہ جب تیسری مرتبہ آئے تو انہوں نے خالی پانی میں نمک مرچ ڈال دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مرغی کے شوربے کا شوربہ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہی تماشا تم کر رہے ہو ہیں جی۔ پہلے جب یہ بدل ہے جان کا تو اب کہتے جی نہیں اس کا بھی بدل آگے لے جاؤ تو یہ شوربے کا شوربہ ہی رہ جائے گا پھر، تو اس لیے اس کا بدل نہیں ہو سکتا بس۔ اور حدیث مبارکہ میں وضاحت ہو گئی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن سوائے جانور کے ذبح کرنے کے مجھے اور کچھ پسند ہی نہیں ہے۔ دانشوروں کے منہ پہ مٹی ڈال دی اللہ نے کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، کیوں بکواس کرتے ہو، اس کے بدلے جانوروں کے بدلے پیسے دے دیے جائیں۔ اللہ کہتے مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ کیوں جی سمجھ آ گئی بات؟ میں اس دن صرف جانور کا خون بہانا مجھے پسند ہے بس۔ ہم تو وہ دیکھیں گے ہمارے رب کو کیا پسند ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والوں کو کیا پسند ہے، ان دانشوروں کو کیا پسند ہے، یہ نام نہاد مذہبی سکالروں کو کیا پسند ہے۔ ہم تو دیکھیں گے اللہ کو کیا پسند ہے اور اس کے محبوب کو کیا پسند ہے۔ تو جب حدیث مبارکہ میں وضاحت کر دی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا کہ اس دن جانور کو ذبح کرنے کے علاوہ اللہ کو اور کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے، تو بات سمجھ آ گئی؟ مہنگی مہنگی یہ لگا رکھی ہے تماشا، بھائی کیوں ایسی بات کرتے؟ خوشی سے دو مولا کے نام پر۔ اور آپ کو جیسے میں نے عرض کیا اگر مقروض ہیں تو اللہ قرضے اترنے کے اسباب پیدا فرمائیں گے، تنگ دست ہیں اللہ خوشحالی عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ خوشحال ہیں اور خوش ہو کر مولا کے نام پہ جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کبھی بھی آپ کو تنگ دست نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے خوشی سے جانور ذبح کرنا ہے۔